ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک العذاب والعذاب الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ واقعہ کربلا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں، ہمارے علم میں ہے کہ یہ تاریخ کی مظلوم ترین جو شہادتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ شہادت سے پہلے کے بھی کچھ واقعات ہیں اور کچھ دلچسپ باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے لڑکے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً ہم عمر ہوں گے، زیادہ کوئی فرق نہیں ہوگا چونکہ دونوں ساتھ میں پلے بڑے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رات کے وقت میں خواب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پراگندہ بال، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں مٹی لگی ہوئی ہے، جیسے عام طور پر میدان جہاد وغیرہ میں جیسے مٹی ہوتی ہے نا، اس طریقے سے مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس کے اندر خون ہے۔ تو خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حال اس طریقے سے کیوں ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو شیشی ہے اس میں جو خون ہے وہ کیوں ہے، اور یہ خون کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ یہ خون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور میں میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے اس خون کو پیش کروں گا۔ بلکہ مجموع الزوائد کے اندر روایت موجود ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شیشی دی جس کے اندر کربلا کی مٹی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے لا کر دی تھی۔ وہ لمبا ایک واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یوں فرمایا کہ ام سلمہ، اس کو اپنے پاس رکھنا، جب اس مٹی کا رنگ لال ہو جائے، یعنی یہ مٹی خون سے بدل جائے، تو سمجھ لینا کہ میرا نواسہ حسین وہ شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے کسی کام کے لیے دروازہ کھولنے کی ضرورت پڑی جو تجوری تھی ہماری زبان میں، تو میں نے اس شیشی کو دیکھا تو واقعتاً وہ شیشی خون میں بدل چکی تھی، اس کی جو مٹی تھی وہ لال ہو چکی تھی، وہ خون میں بدل گئی تھی۔ جب میں نے حساب لگایا تو بالکل وہی وقت تھا جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی جن کا نام ہے سلمہ۔ وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس آئی تو آپ رو رہی تھی، تو میں نے رونے کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمانے لگی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس طرح دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی وغیرہ کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت حسین یعنی میرے نواسے کے قتل کے اوپر موجود تھا، یعنی یہ سارا جو منظر ہوا ہے وہ میرے سامنے ہوا ہے اور میں وہاں پر موجود تھا۔ یہ خواب ہے۔ بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک روایت لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر جناتوں کو چیخ مار کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر جنات روئے تھے۔ یہ تو حضرت حسین کی شہادت کے متعلق باتیں ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور تقریباً پورا خاندان میدان کربلا کے اندر اللہ رب العزت ان کو شہادت نصیب کی، ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
آپ بہت روتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہو اتنا آپ کے گھرانے کی شہادت کے اوپر؟ تو فرمانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف جو بعد میں مل گئے تھے علیہ السلام، جب گم ہو گئے تھے تو یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے تھے. میرا تو پورا خاندان چلا گیا ہے، میں کیوں نہ رو. یعنی کتنی زیادہ ان کو تکلیف پہنچی ہوگی. عبید اللہ بن زیاد اینڈ کمپنی، ان کی سازش تو یہ بھی تھی کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہید کر دے، ان کو بھی قتل کر دے. اور وہ قتل کرنے کے لیے پاس میں آیا بھی تھا، لیکن اس وقت حمید ابن مسلم کر کے ایک شخص تھا، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ عبید اللہ شرم کر، تو نے کتنا ظلم کر لیا ہے، تو کیا اس بچے کو بھی مار دے گا؟ اس وقت تقریباً حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تو تھی 20-21 سال کے آس پاس تقریباً، اور بیمار تھے. تو کہا کہ اس بچے کو تو چھوڑ دے. اس کا پھر بھی ارادہ تھا کہ میں قتل کروں. اس وقت حضرت حسین، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی جان حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت حسین کی بہن تھی، انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ عبید اللہ، کیا ابھی بھی تیری پیاس نہیں بجھی ہے ہمارے خون سے؟ تو نے پورا خاندان تو قتل کر دیا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو تو چھوڑ دے. ہم جائیں گے اپنے مقام پر، اپنی وطن میں، تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ تو ان کو چھوڑ دے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت زینب نے اپنے پاس بلا لیا. جب یہ بات چیت چل رہی تھی، عبید اللہ بن زیاد سے گلے لگایا، پیار کیا. پھر اس وقت حضرت زینب نے کہا کہ عبید اللہ سن لے، اگر تو چاہتا ہے نا کہ امام زین العابدین کو قتل ہی کرنا ہے تجھے، تو پھر ایک کام کر لے، تو مجھے بھی ساتھ میں قتل کر لے. زین العابدین کی شہادت کے بعد اب اس دھرتی کے اوپر میں بھی جینا نہیں چاہتی ہوں. جب یہ بات چیت پھوپھی کی اور عبید اللہ بن زیاد کی چل رہی تھی، اس وقت حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا، یہ سمجھ گئے تھے کہ شاید اب مجھے بھی نہیں چھوڑے گا. تو اس وقت انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ تو ایک کام کر، اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی قتل کر دے، لیکن یہ جو میری فیملی ہے نا، ان کے ساتھ تو کسی امانت دار انسان کو، پاک دامن انسان کو بھیجنا، تاکہ ان کو صحیح سلامت اپنے وطن پر پہنچا دیں. اب پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ رب العزت اس کے دل میں ڈالا، تو اس نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو قتل نہیں کیا. اب یہاں پر ایک بات ہے، عام طور پر جو مقررین ہوتے ہیں نا، وہ اپنی تقریروں کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑا چڑھا کر ایسی باتیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو رلانے کے لیے، کھا مکھا کر، اور تاریخ میں ان واقعات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے خاندان کو جب کوفہ لے جایا جا رہا تھا یزید کے دربار میں اور عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں، تو راستے میں ان لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان کی خواتین کو ننگے پاؤں چلایا گیا ہے، اس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی. حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تاریخ کی کسی بھی معتبر کتاب میں صحیح سند کے ساتھ ایسی باتیں موجود نہیں ہیں، اور اگر یہ باتیں ہم سچ بھی مان لیں تو اس میں خاندان نے نبوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہے نا، اس کی توہین لازم آتی ہے. یعنی اتنی زیادتی تو نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں دوسری تاریخی روایتیں معتبر سند کے ساتھ ایسی موجود ہے کہ ان لوگوں نے جب یزید کے دربار میں حضرت حسین کے خاندان کے جو باقی افراد تھے ان کو جب لے گئے تھے تو اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو لے گئے تھے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو وہاں پر پہنچایا گیا. یہاں پر ابن الاسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل فی التاریخ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80 کے اوپر ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ دیا گیا تو خولہ بنت یزید اور حمید ابن مسلم الازدی کی نگرانی کے اندر ابن زیاد کے وہاں پر لے جایا جا رہا تھا. تو دروازہ بند تھا محل کا، تو خولہ ابن یزید جو تھا نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھر پر لے گیا. یعنی دل کی سختی دیکھے، ہم کسی کٹے ہوئے جانور کا سر ایک رات کے لیے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں. جانور کی بات کرتا ہوں،
یہ تو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اوپر اللہ رب العزت مہر ڈال دیتا ہے نا، اور جن کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت کر دیتا ہے، تو پھر ان سے آپ ایسی امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کام کریں گے. یہ اپنے گھر پر لے گیا تو اس کو سر مبارک کو رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ملی، تو اس نے کہاں پر رکھا پتہ ہے؟ جو کپڑے دھونے کا جو برتن ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں بڑا جو تپیلا کہتے ہیں، اس طریقے سے اس میں اس نے سر کو رکھ لیا، نیچے رکھا اور اوپر چلا گیا اپنی بیوی کے پاس. اس کی بیوی کا نام ہے نوار، اور اس کی بیوی کو جا کر کہا کہ تیرے لیے خوشخبری ہے. اس نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں سارے جہاں کی دولت تیرے پاس لے کر آیا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ اچھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آیا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ ملعون، لوگ اپنی بیویوں کے پاس رات کو جب آتے ہیں تو سونے چاندی کے گفٹ لے کر آتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آیا ہے. نوار نے کہا آج کے بعد میں اور تو اس گھر کے اندر ساتھ میں اب نہیں رہ سکتے، اب میں تیرے ساتھ جینا نہیں چاہتی ہوں، تیرے سے جدا اختیار کرنا چاہتی ہوں. یہ کہہ کر نوار اٹھی ہے. فرماتی ہے کہ جب میں نیچے آئی اور جس جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، میں نے وہاں پر جو منظر دیکھا ہے وہ بڑا عجیب و غریب تھا. میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کا ستون آ رہا ہے جو ڈائریکٹ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اوپر اس کی روشنی پڑ رہی ہے. اور میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کا چکر لگا رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس طریقے سے ہوئی، اور آپ کے سر مبارک کو اللہ رب العزت نے اعزاز و اکرام عطا فرمایا. میں نے ایک بات پہلے سنی تھی بیانوں کے اندر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں پر دفن کیا گیا ہے. چونکہ دڑ جو تھا، باقی جو جسم تھا تو وہ تو اہل گامریہ نے دفن کیا ہے. لیکن جب کتاب کو پڑھا تو البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب یہ قافلہ مدینۃ المنورہ پہنچا ہے، پورا قافلہ جب مدینۃ المنورہ آیا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے نیچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دفن کیا گیا ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ماں کے پاؤں نیچے جنت ہے، تو اسی جنت کے نیچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک موجود ہے. جب بھی اللہ رب العزت آپ کو مدینۃ المنورہ لے جائے اور آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی لے جائے، جب حضرت فاطمہ کی قبر کے اوپر آپ جب اصالہ ثواب کریں نا تو اس وقت یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اسی قبر کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں کے نیچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی موجود ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باقی جو ماندہ قافلہ تھا، جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے ہیں تو یزید نے ایک امانت دار انسان کے ساتھ ان کو مدینۃ المنورہ بھیجا تھا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بھتیجی تھی، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا. تو حضرت فاطمہ نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی، ان لوگوں نے ہمیں اکرام کے ساتھ پورے راستے کے اندر ہمارا اکرام کیا، ہمارا خیال رکھا ہے اور ہمیں مدینہ پہنچایا ہے، تو ہمیں ان کو کچھ ہدیہ دینا چاہیے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے کنگن اتارے اور ان کو دے دیے کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے بطور انعام کے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ کام میں نے دنیا کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے، اور یہ کنگن مجھے نہیں چاہیے. اب یہاں پر جو لوگ یزید کو بڑا اچھا مانتے ہیں اور یزید کا فیور کرتے ہیں، وہ ایک بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا نا تو یزید نے پہلے خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو برا بھلا کہنا شروع کیا، شمر کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ ملعون، میں نے تم کو قتل کرنے کا نہیں کہا تھا، تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے نواز رسول کو قتل کر دیا ہے، شہید کر لیا ہے. اس طریقے کی یہ باتیں کرنے لگا. بلکہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو یزید اپنے یزید جو تھا نا وہ کھانے میں بلاتا تھا کہ تم شہادت کے بعد کا واقعہ ہے کہ تم میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، ناشتے میں شریک ہو جاؤ، اور اس طریقے سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور اکرام کرتا تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یزید نے کس طریقے سے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا اکرام کیا ہے، اس نے تو شہید نہیں کیا ہے. تو یاد رکھو یہ جو کام وہ کرتا تھا نا وہ سیاسی طور پر کرتا تھا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ اب میرا پتہ کٹنے والا ہے. اگر میں نے یہ اپنی ایکٹنگ نہیں دکھائی اور میں نے اپنے آپ کو بے قصور ظاہر نہیں کیا
تو پبلک مجھے چھوڑے گی نہیں۔ بدنامی سے بچنے کے لیے یہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ اس طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، چلو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی اس کا جرم رکا نہیں ہے۔ واقعہ ہررا اب کبھی سناؤں گا کہ کس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے، اس کے اندر بھی مدینہ المنورہ کے بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی یزید کی نگرانی میں ہوا ہے۔ اگر وہ اتنا ہی دودھ کا دھلا تھا اور اتنا ہی اچھا تھا تو پھر یہ اس نے کیوں کیا؟ یزید جب مر گیا ہے، اچھا یزید یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہا ہے، 2 یا 3 سال زندہ رہا ہے، اور یہ بھی اسی طریقے سے مر گیا ہے، کہ چونکہ عالم اسلام کے اندر ایک لوگوں کی آواز اٹھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے، تو یہ اتنا پریشر میں آ گیا کہ ABC میں چلا گیا۔ ایک بڑی دلچسپ بات سنیں، یزید کے والد صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نام بھی معاویہ ہے، یزید کا بیٹا بھی ہے اور اس کا نام بھی معاویہ ہے، یعنی باپ کا نام بھی معاویہ، بیٹے کا نام بھی معاویہ، باپ صحابی رسول ہے اور بیٹا بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا کیسے؟ یزید جب مر گیا ہے نا تو بیٹا جو تھا نا وہ خلافت کے تخت کے اوپر آیا ہے، اس نے خلافت تو سنبھال دی، لیکن اس نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد، کچھ مہینے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ اگر میں اپنے باپ کی خلافت کو سنبھالتا ہوں تو گویا کہ یہ تو میرے باپ کے کرتوتوں کے اوپر پردہ پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور لوگوں کے سامنے اعلان کر لیا کہ میں اس خلافت کے تخت کو چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں اس خلافت کے تخت کے اوپر بیٹھتا ہوں تو میرے باپ کے جرم اور میرے باپ کے گناہوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، اور میں اپنے باپ کے گناہوں کو چھپانا نہیں چاہتا ہوں۔ اس کی امانت داری دیکھیں۔ اس لیے باپ جو حضرت یزید کے جو باپ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑے پکے صحابی تھے اور بڑے اچھے انسان تھے، اور یزید کا جو لڑکا تھا معاویہ جس کا نام تھا وہ بھی بڑا اچھے انسان تھا۔ یہ تو ہوئی یزید کے متعلق باتیں۔ نمبر 2، اب میں آتا ہوں تھوڑی حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر آخر میں قاتلین حسین کا انجام کیا ہوا، ان کا کیا دردناک انجام ہوا، کیا بھیانک انجام ہوا ہے، ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے، بہت زیادہ گڑ گڑانے والے تھے۔ طاؤس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مکۃ المکرمہ کے اندر کعبہ بیت اللہ کے پاس رو رہے تھے، جیسے کہ ایک بیمار انسان، کمزور انسان کس طریقے سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، اس طریقے سے دعا مانگ رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنی دعا کو مکمل کر لیا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا کہ امام صاحب آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ 3 نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ مجھے امید ہے کہ ان 3 نعمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے طاؤس ابن کیسان سے پوچھا کہ وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلی نعمت یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا بھی ہیں تو وہ آپ کی سفارش بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرما دے گا، آپ کیوں روتے ہیں؟ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ قرآن کریم کی 3 آیات کریمہ ایسی ہے کہ یہ 3 نعمتیں میں بھول جاتا ہوں۔ طاؤس ابن کیسان نے پوچھا کہ حضرت وہ 3 آیات کریمہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ آپ نے پہلی بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہیں اور میرے نانا میری سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ خلاصہ کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو آپس کی رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، باپ بیٹے کے درمیان جدائی، ماں بیٹی کے درمیان جدائی، میاں بیوی کے درمیان جدائی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، تو وہاں پر رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دوسری نعمت یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہے، میرے نانا میری سفارش کریں گے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کے بارے میں یوں فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، شفاعت اسی کی جاتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا تیسری نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت عطا فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ میرے اعمال نیک ہے یا برے ہیں، اور مجھے نہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک اعمال کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو میرے دوستو اللہ رب العزت نے حلم اور بردباری بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، برداشت کرنے کی طاقت بہت زیادہ تھی، صبر کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں، ان کا نام بھی حسن ہے، صور من حیات التابعین میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بات کے اوپر تو میں ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے شریف قسم کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور میں جو کڑوی کسوٹی ان کو سنا سکتا تھا وہ ساری میں نے سنا دی، کسی قسم کی کوئی کسر میں نے باقی نہیں رکھی۔ اس کے بعد میں گھر پہ چلا گیا، رات کو سو گیا، دروازے پر کسی نے دستک دی، میں نے دل میں سوچا کہ اس وقت رات کی تنہائی میں آدھی رات کا وقت ہے، میرے دروازے کے اوپر کون آیا ہوگا؟ جب میں واپس آیا، دروازہ جب میں نے کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ میرے چچا کے لڑکے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے دروازے پر موجود ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج تو پوری کسر نکال دیں گے، دن میں نے ان کو بولا ہے، ابھی رات کو میرے سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے معاف کر لو، میں نے آپ کو برا بلا کہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جملہ مجھے کہا، فرمایا کہ بھائی جو آپ نے باتیں میرے بارے میں کہی ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، اور اگر میں سچا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت حسن ابن حسن فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو گیا، میں نے کہا کہ مجھے معاف فرما لو، میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر لی اور میں نے آپ کو اس طریقے سے برا بھلا کہہ دیا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں بھائی، آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے، اور آپ کا کہنا یہ آپ کا حق ہے۔ دل بڑا دیکھے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کا دل بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ بلکہ غالباً میں نے البدایہ والنہایہ کے اندر پڑھا تھا، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ آپ کا غلام ایک تپیلے کے اندر، ایک دیگچی کے اندر گرم سالن لے کر جا رہا تھا، اور اتفاق سے وہ سالن حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بچے کے اوپر گر گیا، جس کی وجہ سے وہ بچہ شہید ہو گیا، اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو، اس جگہ پر اگر میں اور آپ ہوتے، کیا اس بندے کو کبھی زندہ رکھ سکتے تھے؟ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا کہ بھائی آپ غیر ذمہ دار انسان ہو، آپ بھروسے کے لائق نہیں ہو، وہ آپ کا غلام تھا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس کو قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے قتل نہیں کیا، بلکہ فرمایا آپ غیر ذمہ دار انسان ہو، آپ میرے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر لیا۔ اس کو آزاد کر لیا اور آپ اپنے بیٹے کی تجہیز و تکفین کے انتظام کے اندر شریک ہو گئے۔ کتنی زیادہ برداشت کرنے کی طاقت اس خاندان نبوت اور خاندان نبوت کے افراد کے اندر ہے۔ آپ کا ایک غلام کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کسی کام سے بھیجا، تو کام میں تاخیر ہو گئی، تو کوڑا پڑا تھا، تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مارا۔ تو میں نے امام صاحب سے فرمایا کہ امام صاحب میں آپ کا غلام ہوں، میں امانت داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ میں آپ کا کام کرتا ہوں، ایک مرتبہ میرے سے غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے کوڑا اٹھا کر مار دیا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہو گیا کہ اچھا میں نے کسی کے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ فرمایا کہ بھائی مجھے معاف کر لو، مجھے معاف کر لو، دنیا کے اندر میرے سے بدلہ لے لو، آخرت میں میری پکڑ مت کرنا، اور میرا ایک کام کر لو۔ غلام تو غلام ہوتا ہے، اس نے کہا کہ آقا بتاؤ میں آپ کا کیا کام کروں؟ فرمایا کہ آپ مسجد کے اندر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور اللہ رب العزت سے اتنا کہو کہ اللہ امام زین العابدین کی مغفرت فرما لے، علی ابن حسین کی مغفرت فرما لے، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ وہ بندہ مسجد کے اندر گیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی ہے۔ جب وہ واپس آیا تھا تو وہ غلامی کی زنجیر سے نکل کر آزادی کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ تھے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ صور من حیات التابعین کے اندر شیخ رفعت الباشا فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے بلا کسی وجہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینا شروع کر دی،
مجمع تھا لیکن ایسے ہی گالیاں دینا شروع کر دی، کوئی غلطی نہیں تھی. تو مجمع اس بندے کے پیچھے پڑ گیا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس طریقے سے تو گالیاں دیتا ہے. تو وہ پیچھے پڑ گئے. تو وہ بندہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا، ان سے چمٹ گیا، منت سماجت کرنے لگا. فرمایا کہ اس مجمع کو سمجھا لو ورنہ یہ مجمع مجھے مار دے گا. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کو روک لیا اور اس گالی دینے والے بندے کو یوں کہا. اب دیکھو اندازہ لگائے برداشت کرنے کی طاقت. اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوتے اور اگر ہمارا کوئی عقیدت مند بندہ اگر کسی کو مارنے کے لیے آ جائے نا تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو اور مارو، ہم یہ کہیں گے. لیکن امام صاحب نے اس بندے کو بچایا اور اس کو کیا کہا کہ بھائی آپ نے جو مجھے گالیاں دی ہیں نا وہ بالکل صحیح دی ہیں، اس لیے کہ جو گناہ آپ میرے جانتے ہیں وہ تو بہت کم ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. یعنی میرے جو گناہ آپ کے سامنے ظاہر ہے اس کے اوپر آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں، جو گناہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں تو آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے مجھے، تو آپ بالکل ٹینشن مت لو. تو وہ بندہ شرمندہ ہو گیا اور وہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تیری کوئی خواہش اور کوئی تمنا ہو تو مجھے بتا دے. کس کو کہتے ہیں؟ جس بندے نے آپ کو بڑے مجمع میں گالیاں دی ہیں اس کو پوچھ رہے کہ بھائی تیری کوئی خواہش اور تمنا ہو تو مجھے بتا دے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں چپ ہو گیا. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 دینار یا درہم اس کو گفٹ دیے اور اپنی قیمتی چادر اتار کر اس کو پہنا دی. کتنے بااخلاق تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. جو انسان آپ کے ساتھ برائی کا برتاؤ کریں آپ اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، کیا پتہ جو آپ کی دشمنی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مودت اور دوستی کے اندر بدل دے. یہ میرے دوستو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے عالی اخلاق تھے. اب تیسری اہم اور سب سے ضروری جو بات ہے نا وہ میرے دوستوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا انجام کیا ہوا. دیکھو ظلم ہے میرے دوستو یہ کبھی معاف نہیں ہوتا ہے اور ظلم کا بدلہ دنیا کے اندر بندے کو دینا پڑتا ہے. ظلم ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم کر لے گا نا اور اگر اس غیر مسلم نے میرے دوست کو بد دعا کر لینا تو مسلمان کی ہلاکت کے اندر کوئی شک اور شبہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہمیں اس بات سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ میری زبان کے ذریعے سے، میرے ہاتھ کے ذریعے سے، میرے رویے کے ذریعے سے، میرے معاملات کے ذریعے سے کسی بندے کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہ ہو. ظالمین کے بھیانک انجام ہوئی ہے، اس کے اوپر مستقل علماء اکرام نے کتابیں لکھی ہے، کبھی سناؤں گا کہ ظالمین کا انجام کیا ہوتا ہے. ابھی صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا انجام آپ سنیں. میں نے گزشتہ سال سنایا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جب شہید کیا گیا تو جس بندے نے، آپ پیاسے تھے تو آپ پانی پینے کے لیے جا رہے تھے، بہت پیاسے تھے، تھک چکے تھے جنگ کے اندر. جس بندے نے آپ کو تیر مارا تھا منہ کے اوپر اور جس کی وجہ سے خون کا فوارہ نکلا تھا اس بندے کا نام تھا حسین ابن نمیر، اور بعض اہل تاریخ نے ایک دوسرا نام بھی لکھا ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں سے ایک نہیں بچا ہے، سب کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انجام تک پہنچا دیا ہے. یہ حسین ابن نمیر ہے نا جس نے آپ کو پانی پینے نہیں دیا، اب اللہ رب العزت نے اس کا انجام کیا کیا. دیکھو جیسا بندہ کام کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا عذاب اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں. جیسا کام کرو گے، جیسے ہم کسی کو سزا دیں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی عذاب مسلط کرتے ہیں. پڑوس ملک کے اندر ایک پولیس آفیسر تھا، تو اس کے پاس جب قیدی آتے تھے، ملزم آتے تھے، جب وہ اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتے تھے تو وہ بندہ پولیس والا تھا تو وہ سزا کیا دیتا تھا پتہ ہے؟ اس نے ایسا کوئی آلہ ڈنڈی جیسا رکھا تھا اور اس کے اوپر وہ مرچ لگا لیتا تھا اور جو ملزم ہوتا تھا اس کی استنجا کی جگہ کے اوپر اس کو وہ لگا دیتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی نرم اور نازک جگہ پر کسی بندے کو اس طریقے سے عذاب دیا جائے تو اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی. اب اس بندے کا انجام دیکھے، ظلم تو کیا نا، مزہ تو اس کو مل گیا. جو مجھے یعنی گنہگار ہوتے ان کی چیخو پکار سن کر اس کو اچھا لگتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا تو
تو اللہ رب العزت نے ایک بھیانک بیماری درد کے ساتھ اس کی استنجا کی جگہ کے اوپر ڈال دی، جس کو ہم ہماری زبان میں کینسر کہتے ہیں۔ وہ اتنا اس کو درد دیتی تھی، اتنی تکلیف دیتی تھی کہ وہ بندہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا، اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی، اور اسی بیماری کے اندر تڑپ تڑپ کر درد کے ساتھ وہ بندہ چلا گیا۔ تو حسین ابن نمیر جو تھا نا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں پینے نہیں دیا۔ اب اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کی جب موت کا وقت آیا نا، تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب و غریب عذاب اس کے اوپر مسلط کیا۔ اس کی پیٹھ کا جو حصہ تھا نا، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ٹھنڈک کا عذاب مسلط کر دیا، اور پیٹ کے اندرونی حصے کے اوپر گرمی کا عذاب مسلط کر دیا۔ یعنی پیچھے گرمی اور پیچھے ٹھنڈی اور اندر گرمی۔ تو آگے کی طرف برف رکھتا تھا، پیچھے کی طرف آگ کی بھٹی لگاتا تھا، تاکہ دونوں طرف اس کو سکون ملتا رہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرا عذاب اس کے اوپر یہ مسلط کیا کہ پانی کی پیاس اس کے اوپر مسلط کر دی۔ پانی پیتا تھا، 5 آدمیوں کا پانی ایک ساتھ پی جاتا تھا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، حتیٰ کہ اس نے اتنا پانی پیا، اتنا پانی پیا تو اس کا پیٹ پھٹ گیا، اور اسی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال نہیں بلکہ وہ مر گیا اور جہنم کے حوالے ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایک قاتل تھا جو ایک بوڑھا تھا، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے شریک تھا۔ ایک مرتبہ وہ نابینا ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ تو نابینا کیسے ہو گیا، تو دیکھنے والا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ایک فرش بچھا ہوا ہے، وہ فرش ہے جس کے اوپر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور قاتلین حسین میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ایک ایک کو لایا جاتا تھا اور اس کو وہاں پر قتل کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا نا تو میں بھی شریک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون تھا نا، اس میں سے ایک سلائی اندر لی، جیسے ہم کہتے ہیں سرما ڈالتے تو وہ نہیں لگاتے آنکھ میں، وہ اندر رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ خون میری آنکھ میں لگایا نا تو میں اندھا ہو گیا، صبح میں دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے عذاب مسلط کیا۔ اسی طریقے سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، بعد میں اس کو دیکھا گیا کہ اس کا جو پورا جو چہرہ تھا نا وہ کالا ہو گیا، کارتول جسے کہتے ہیں وہ پورا کالا کارتول جیسا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو عرب کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت تھے، تو تمہارا یہ چہرہ کالا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر نیند نہ آنے کا عذاب مسلط کیا ہے۔ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو 2 فرشتے میرے پاس آتے ہیں، مجھے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے پاس کھڑا کر لیتے ہیں، اور اس آگ کے اندر میرے چہرے کو ڈال دیتے ہیں، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب صبح میں دیکھتا ہوں تو میرا چہرہ بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے عذاب مسلط کیا۔ اسی طریقے سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک مرتبہ یوں کہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین جو تھے وہ سب کے سب سزا پا گئے، میں بھی حضرت حسین کو قتل کرنے میں شامل تھا، مجھے تو کوئی بھی عذاب نہیں آیا ہے، اللہ رب العزت نے تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالا ہے، میرے اوپر تو کوئی عذاب مسلط نہیں کیا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے نے یہ جملہ کہا، اس لیے بندے کو بولتے وقت بہت سوچنا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان جو الفاظ میرے دوست اپنی زبان سے بولتا ہے وہ راستے میں اس کو آ جاتے ہیں۔ وہ بندہ اپنے گھر پر گیا اور جو اس کا دیا آتا ہے نا، پہلے زمانے میں جو دیا لوگ جلاتے تھے اجالے کے لیے، وہ صحیح کر رہا تھا، وہ گرا اور آگ نکلی اور اس کے کپڑوں کے اوپر لگی اور اس بندے کا وہیں پر انتقال ہو گیا، وہ بندہ وہیں پر مر گیا۔ فوراً اللہ رب العزت نے عذاب دیا۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں تو ایک یزید بھی تھا، وہ بھی نہیں بچا، 2 سال یا 3 سال تقریباً 2.5 سال یا 3.5 سال کے بعد وہ بھی اسی طریقے سے مر گیا ہے۔ اب جو دوسرے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو میں نے کہی نا کہ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا مختار ابن ابی عبید ثقفی۔ میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا کہ مختار جو تھا نا اس کے والد جو تھے وہ صحابی تھے، ابو عبید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پکی بات نہیں ہے، میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا۔ اب مختار کا بھی انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اس کے دل کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی، اور اس نے ٹھان لیا کہ اب میں ان لوگوں کو تو نہیں چھوڑوں گا،
اور جب اس نے یہ آواز اٹھائی نا کہ قاتلین حسین سے ہمیں بدلہ لینا ہے، تو پوری جو عوام تھی وہ اس کے ساتھ ہو گئی۔ اچھی طریقے سے سننا، ایک مرتبہ اس نے جب قتل کرنا شروع کیا نا، تو ایک مرتبہ تو ایسا موقع آیا کہ ایک دن کے اندر تقریباً 250 لوگوں کے آس پاس اس نے قتل کر دیا، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر شریک تھے۔ اب میں نام بنام بتاتا ہوں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، اس کا نام تھا عمر ابن حجاج زبیدی۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب مسلط کیا، اس کو پیاس لگی، لیکن مختار اس کے پیچھے بھاگا تو وہ چلتا گیا اور پیاس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ شمر ذیل جوشن، اگر آپ کبھی، میں دوبارہ سناؤں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اگر حضرت حسین کی شہادت کے اندر سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو یہ شمر ذیل جوشن کا ہے، سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو یہ اسی شمر کا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ مختار ابن ابی عبید ثقفی نے اس کو تڑپایا، اور اتنا تڑپایا کہ اس کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ یعنی اس کا ایسا انجام ہوا شمر ذیل جوشن کا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن اسید جوہنی، مالک ابن بشر اور اس طریقے سے دیگر جو لوگ تھے نا، ان لوگوں نے مختار کے سامنے کہا کہ مختار تو ہمیں معاف کر لے، ہمیں معاف کر لے۔ تو مختار نے کہا کہ ملعونو، تم نے نواز رسول کو شہید کیا ہے اور میں تم کو معاف کر دوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں جو ایک نام میں نے بتایا، مالک ابن بشیر، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اوپر سے اٹھائی تھی، جو عزت کی چیز ہوتی ہے، اس نے جو اٹھائی تھی، تو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کاٹ دیے گئے اور کھلے میدان میں اس کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ بندہ تڑپ تڑپ کر اسی طریقے سے مر گیا۔ اسی طریقے سے عثمان ابن خالد کر کے ایک شخص تھا جس نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں مدد کی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا۔ اسی طریقے سے حکیم ابن طفیل کر کے ایک شخص تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، تو اس کے اوپر بھی تیروں کی بارش کی گئی اور چھلنی کر دیا گیا اور اس کو اسی طریقے سے مار دیا گیا۔ بلکہ کتابوں کے اندر میں نے دوسری جگہ پر پڑھا کہ مختار ابن ابی عبید نے جب ان کو مار تو دیا لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو اس نے پھر آخر میں کیا کیا پتہ ہے؟ لوگوں کو چٹائی کے اندر لپیٹا، ان کی لاشوں کو، اور لپیٹ کر پھر ان کو جلا دیا گیا۔ ایسا انجام ہوا ہے۔ آپ نے شروع میں ایک نام سنا، عبید اللہ بن زیاد، ایک ہے یزید ابن معاویہ اور ایک ہے عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد اور جو قاتلین حسین جو دوسرے لوگ تھے نا، ان کے لاشوں کو اور ان کے سروں کو صحن کے اندر، مسجد کے صحن کے اندر گاجر اور موری کی طرح ڈال دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی لاشوں کو دیکھا نا، تو بار بار لوگ چیختے تھے اور چلاتے تھے۔ تو بعد میں جب ہم کو پتا چلا کہ یہ لوگ چیختے اور چلاتے کیوں تھے، جب ہم پاس میں گئے نا تو دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا تھا، ایک سانپ آتا تھا جو اس کی ناک کے اندر گھس جاتا تھا اور گھومتا تھا اور واپس نکل جاتا تھا۔ لوگ اس منظر کو دیکھ کر ہیبت کھا جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طریقے سے چیختے اور چلاتے تھے۔ اب سب سے بڑی دلچسپ اور اہم بات سنیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا مختار ابن ابی عبید ثقفی، اس نے تو کتنا بڑا انجام، اچھا کام کیا ہے، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو جہنم کے حوالے کر دیا۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ بندہ بھی جہنم میں گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اس کو قتل کس نے کروایا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کو بھی جہنم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعے سے میرے دوستو ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، انسان نیک عمل چاہے کتنا بھی بڑا کر دے، لیکن اگر ایمان اور اخلاص نہیں ہے نا تو وہ عمل جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس نے کتنا بڑا کام کیا، اگر ایمان ہوتا تو پتہ نہیں لوگ اس کو کس طریقے سے یاد کرتے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کا اس طریقے سے بدلہ لیا ہے اور ان کو جہنم کے حوالے کیا ہے۔ لیکن یہ بندہ بھی مرا ہے تو مرتد ہو کر مرا ہے، نبوت کا دعویٰ کر کے مرا ہے، اور یہ بندہ بھی جہنم میں گیا ہے۔ اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں، دو تین اور واقعات وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو مجھے پیش کرنی ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے۔
آج کل جو اے آئی ٹول آتے ہیں، اے آئی اپلیکیشن جو آتے ہیں، جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، گروک ہے، اور اس طریقے سے ڈیپ سیک وغیرہ ہے، ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں نا، ان کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، آپ کبھی بھی دین کے کسی مسئلے کو چیٹ جی پی ٹی اور اس طریقے سے دوسرے جو اے آئی اپلیکیشن ہیں اس کے اوپر سرچ مت کرنا۔ 2 مرتبہ میرا تجربہ ایسا ہوا ہے، اور دونوں مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ اے آئی نے غلط جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بارے میں اس کو جب سوال کیا تھا نا، تو اس نے نام لے کر بتایا کہ اس جگہ پر قبر ہے، حالانکہ اس جگہ پر قبر نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، بعض مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں پر ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اور بعض نے ایک نام ذکر کیا ہے، لیکن اس نے کنفرم بتایا، حالانکہ کنفرم نہیں ہے۔ دوسری چیز، میں نے جب مختار ابن ابی اویس ثقفی کے بارے میں جب چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا نا، تو اس نے کہا کہ اس کے بارے میں جو کتابوں میں یہ ملتا ہے نا کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی اس نے غلط جواب دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ جو لوگ ہیں نا، وہ مختار کو بڑا اچھا مانتے ہیں، اور چیٹ جی پی ٹی کیا کرتا ہے، وہ پورا ڈیٹا اٹھاتا ہے، اور اس میں سے جو اس کو بہتر لگتا ہے یا جو زیادہ سرچ کیا جاتا ہے اس کو وہ بیان کر دیتا ہے۔ تو 2 مرتبہ میرا ایسا تجربہ ہوا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی نے اس طریقے سے غلط جواب دیا ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کو کسی مسئلے کو پوچھنا ہو تو علماء کرام سے پوچھیں یا معتبر کتابوں میں دیکھنے کا، لیکن اس طریقے سے خدا کے واسطے اے آئی اپلیکیشن کا استعمال مت کرنا، ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ اور بائی چانس اگر آپ نے سرچ کر لیا ہے اور کوئی جواب آپ کو ملا ہے تو کسی معتبر عالم سے اس کو پہلے کنفرم کر لینا کہ کیا یہ جواب صحیح ہے یا نہیں۔ چونکہ مجھے تجربہ ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کی خدمت میں پیش کر لوں تاکہ آپ بھی اس طریقے سے بچ جائیں۔ اب 1-2 باتیں مزید آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ مسلم ابن عقبہ ایک شخص تھا جس نے یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا تھا کہ تم یزید کی بیعت کرو۔ جب یہ مدینہ المنورہ کے اندر آیا تو اس نے ایک بندے کو کہا کہ تو یزید کو امیر مان لے، تو اس بندے نے انکار کر لیا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس کی ماں نے قسم کھائی تھی کہ اگر مختار مسلم ابن عقبہ اگر مجھے زندہ ملا تب بھی میں اس کو جلاؤں گی، اور مر گیا تب بھی میں اس کو جلاؤں گی۔ مسلم ابن عقبہ مدینہ المنورہ سے نکلا ہے، راستے میں بیمار ہوا ہے، اس کا جب انتقال ہو گیا ہے، جب وہ مر گیا ہے تو اس شہید کی ماں کو جب پتہ چلا تو یہ قافلے والوں کو لے کر اس بندے کے پاس گئی ہے، قبر میں دفن کر لیا گیا۔ جب قبر کو کھولا گیا نا تو کیا بھیانک منظر دیکھا ہے کہ قبر کے اندر ایک سانپ مسلم ابن عقبہ کے اوپر مسلط ہے، اور وہ اس کی ناک کو نوچ رہا ہے، اس کی ناک کو کھا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں میرے دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جتنے بھی لوگ تھے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اللہ رب العزت نے سب کا انجام اسی طریقے سے کیا ہے۔ کسی کو دنیا میں سزا دی، کسی کو قبر میں ملے گی، اور آخرت کا عذاب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہی رہے گا۔ ایک اخیری واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے اوپر پاخانہ کر لیا، دشمنی میں پاخانہ کر لیا، تو اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کے اوپر یہ سزا مسلط کی کہ جسم کے اوپر کوڑ نکل آئے، اور اس کے اوپر جذام کی بیماری مسلط کر لی۔ جیسے کہتے ہیں کہ گوشت بندے کا گر جائے، تو گوشت اس کا گر جاتا تھا، پاگل بن گیا تھا، دماغ اس کا ختم ہو گیا تھا، اور وہ ہمیشہ کتے کی طرح چیختا اور چلاتا تھا، اور اسی کتے کی طرح چیختا اور چلاتا وہ مر گیا۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے تاریخ میں کہ اس کی قبر کے اندر بعد میں بھی کتے کی طرح چیخنے اور چلانے کی آواز آتی تھی۔